تحصیل الحساب، کہ حساب میں آسانی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہے بندہ مومن کہ اللہ قیامت کے دن جب حساب ہو تو اس میں آسانی ہو، چونکہ جس کے حساب میں آسانی ہوئی وہی بچ پائے گا، اگر حساب میں آسانی نہ ہوئی تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ آسان حساب فرمائے، بلکہ اللہ سے یہ مانگو اللہ تو کریم ہے، حساب نہ لینا، یوں ہی معاف کر دینا، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے تو ایک اور بات کی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ مالک تو غنی ہے، بے نیاز ہے، میں ایک عاجز اور ناتواں بندہ ہوں، قیامت کے دن میرا حساب نہ ہی لینا تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو مجھے یوں ہی معاف کر دینا، میرے عذر قبول کر لینا۔ اور پھر کہا مالک اگر تو میرا حساب لینا ضروری رکھا تو میرے پہ یہ کرم نوازی ہو کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ حساب یسیر نصیب فرمائے، بلکہ اس کی بارگاہ میں ہماری التجا ہے کہ اللہ ہمارا حساب نہ لینا، ہمیں یوں ہی معاف کر دے۔ نامہ اعمال کھلے تو کیا کیا بدیاں اور بدکاریاں ہمارے نامہ سیاہ میں ہوں گی، ہمارے عمل فساد نیت کا شکار ملیں گے، ہمارے عمل ریا سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہمارے عمل سستی اور کوتاہیوں سے لتھڑے ہوئے ہوں گے، ہمارے عملوں کا وزن ہی کیا ہے، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں۔ میرے مالک تو کرم فرمانا، ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، ہمارا حساب آسان ہو، حساب یسیر ہو، قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، یہ سائن ہوگا اس بات کا کہ یہ شخص نجات دہندہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جو پھنس گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں بھی سامنے سے نہیں دیا جائے گا، پیچھے سے دیا جائے گا، اس کا ہاتھ پیچھے ہو جائے گا اور پیچھے سے اس کا حساب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہوگا، وہ لوگوں کہے گا آؤ میرا حساب دیکھو، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش کہ یہ دن ہی میں نہ دیکھا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بن گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ہم اللہ کے راستے کے اندر اپنی زندگی کو اس طرح لگائیں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، ہمارا حساب یسیر ہو، بلکہ اللہ اپنے کرم سے ہمارا حساب نہ ہی لے۔ ملکہ زبیدہ سے جب ہارون رشید نے نکاح کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ تم میرا حق مہر ادا کر پاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں، بتاؤ کیا حق مہر ہوگا تمہارا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہوگا کہ یہاں بغداد سے نہر کھدواؤ اور عرفات اور منا تک پہنچے تاکہ وہاں حجاج کو پانی نصیب ہو، اور یہ بہت بڑا منصوبہ تھا اس زمانے میں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے یہ ہوگا، تو یہاں سے نہر کھدوائی گئی اور وہ چلتی ہوئی عرفات میں، آج بھی زبیدہ نہر کے نشانات آپ میدان عرفات میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے وہ دجلہ سے پانی جاتا تھا اس نہر کے ذریعے حجاج کے لیے، تو وہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ جب نہر تیار ہو گئی اور دجلہ سے پانی کھول دیا گیا تو افتتاح کے موقع پر ملکہ زبیدہ پہنچی تو جو انجینئرز تھے انہوں نے حساب دیا، سارے کاغذات لا کے دیے کہ یہ اتنا 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 پیسہ لگا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے وہ سارے کاغذ لے کے یوں پھاڑ کر کے نہر میں ہی پھینکتے ہوئے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، ہم نے حساب یوم حساب پہ چھوڑا، ہم نہیں دیکھتے یہ حساب۔ تو ہم اگر اللہ کے لیے اس کے راستے میں حساب چھوڑ دیں تو وہ بھی حساب چھوڑ دیں، ہم اس سے توقع رکھیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اس کے لیے بے حساب اس کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیں،
تاکہ ہمارا حساب آسان ہو، یا وہ ہمارا حساب اپنے کرم سے نہ ہی لے اور یوں ہی ہمیں معاف کر دے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ساری مخلوق کو یوں معاف کر دے، حضور کی ساری امت کو یوں معاف کر دے، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، زمینوں کو اور آسمانوں کو اس نے حق کے ساتھ تخلیق۔ اس کے کئی معنی علماء تفسیر نے بیان فرمائے۔ ایک معنی یہ ہے حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے تاکہ تم زمین کو دیکھ کر آسمان کو دیکھ کے اللہ کو پہچان۔ یہ حقیقت کی سچائی کی دلیل ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہیں کتنی سونی شکل دی۔ یار جس نے اتنی سونی شکل دی ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، چمکتے ہوئے ماہتابوں کی طرح، کشادہ پیشانی دی ہے، معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے خوبصورت زبان دی ہے، تمہیں دھڑکتا ہوا بے تاب دل دیا ہے، تمہیں سوچنے والا دماغ دیا ہے، تجھے توانائیاں بخشی۔ کیسی پیاری صورت تمہیں دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، احسن تقویم میں تجھ کو پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تو نے پلٹ کے بھی اسی کے پاس۔ اب اگر فہم، ادراک، سمجھ انسان کے پاس ہو تو اللہ کی بارگاہ سے وہ فرار اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ آیا بھی ادھر سے ہے، جانا بھی ادھر ہی۔ اور فرار کا کوئی راستہ ہی۔ سورہ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا ہے جن و انس اللہ کی زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دیکھا۔ جب ہوئی اسی کے دائرہ اقتدار کے اندر اور پلٹ کے بھی تم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ کی آگ سن لوگ یعقوب تینوں، جدوں ٹر پہ ہوں سر منہ کج کے، تو جانا تو اسی کے پاس ہی ہے۔ پھر جو کفن میں منہ لپیٹ لپیٹ کے جاتا پھرے گا، اچھا نہیں ہے کھلے منہ آ جا۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے پہلے ہی چل کے آ جا۔ جانا تو ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی نے کیا خوب بات کہی کہ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بانگ برایت کے فلاں نمان۔ نیکی کر لے اور اس عمر کو غنیمت سمجھ لے، اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ بھئی فلاں بھی چلا گیا۔ زاں کے بیشتر بانگ برایت فلاں نمان، اس سے قبل کہ آواز آئے کہ فلاں بھی رخصت ہو گیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی قضاء الہی سے انتقال کر گیا۔ یہ آواز جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے کانوں سے سن رہے ہیں، اور یہ آواز ہماری بھی لوگوں نے سننی ہے۔ بانگ برایت کے فلاں نمان، فلاں بھی چلا گیا، یہ آواز تو آ کے رہنی۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، ہمیں اپنی زندگی کو خود بہتر